بیمہ کی شرعی حیثیت۔ بیمہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سودی نظام کے تحفظ کے لیے حکومت کے دجل و تلبیس کا نیا شاہکار۔ بیمہ کمپنی نے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہزاروں کی تعداد میں جعلی فتویٰ تقسیم کیا۔ بیمہ کی شرعی حیثیت پر دارالعلوم حقانیہ کے مفتی کا 8 سال قبل کا اصل فتویٰ۔ بیمہ کی شرعی حیثیت سودی نظام کی محافظ حکومت اور بیمہ کمپنی کی دجل و تلبیس کا تازہ شاہکار ذیل کا جعلی فتویٰ ہے، جو انہوں نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا شیخ الحدیث اور صدر مفتی حضرت مولانا محمد فرید صاحب سے منسوب کر کے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا ہے۔ مفتی صاحب موصوف کے دستخط بھی جعلی ہے اور فتویٰ نمبر بھی جعلی ہے۔ استفتاء کے جواب میں مفتی صاحب سے منسوب جعلی فتویٰ کی عبارت وہ بھی درج ذیل ہے۔ تو ابھی جو اصل فتویٰ ہے وہ مفتی صاحب کی یہاں بیان کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے استفتاء کیا ہے کہ مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ بیمہ کی کیا حیثیت ہے شریعت میں، وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ سوال: بیمہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ جواب: بیمہ حرام ہے۔ بیمہ کا یہ دل فریب اور سبز باغ محرمات شرعیہ سے بھرپور ہے۔ اس میں سود، غیر شرعی شرائط اور دھوکہ دہی نمایاں طور سے موجود ہے۔ اب یہ اصل فتویٰ بیان کیا جا رہا ہے۔ حرمت اول: بیمہ کمپنی جو رقم بیمہ داروں سے اکٹھا کرتی ہے، نہ یہ وقف ہے اور نہ ہبہ ہے، بلکہ شرکت یا قرض حسنہ ہے، اور یہ کمپنی اس کو زیادہ تر کاروباری کمپنیوں یا افراد کو سود پر دیتی ہے اور شاذ و نادر تعمیرات پر خرچ کرتی ہے، تو لازمی طور سے تنخواہوں اور حوادثات معہودہ میں زیادہ تر خرچ اس سودی منافع سے ہوگا۔ صرف تعمیرات کے منافع ان عظیم اخراجات کے پورے کرنے سے عاجز ہیں۔ پس بہرحال بیمہ کاری میں تعاون علی المعصیت موجود ہے، جو کہ نص قرآنی کے بنا پر حرام ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیز بیمہ کاری میں اس ناجائز تعاون کے علاوہ سودخوری کی دوسری نوعیت بھی موجود ہے، کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رقم بیمہ دار نے بطور قرض حسنہ کے جمع کی ہے، تو اس بیمہ دار کو جو زائد رقم کسی وقت دی جاتی ہو سود ہوگا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہے۔ حرمت دوم: جب بیمہ دار قسط اول کی ادائیگی کے بعد ناداری یا دینداری کی وجہ سے قسط دوم کی ادائیگی نہ کرے، تو یہ کمپنی اس کی قسط اول سوخت کرتی ہے، جو کہ امانت یا قرض کا غصب ہے اور صریح ظلم ہے، اور بیمہ دار بننے کے وقت اس شرط کا لگانا غیر شرعی اشتراط ہے۔ حرمت سوم: جیسا کہ کبھی بیمہ دار اپنی جائیداد کی مالیت ظاہر کر کے کمپنی کو دھوکہ دیتا ہے، اور کبھی زوال یافتہ بیمہ شدہ مال کو ہلاک کر کے کمپنی سے پوری رقم وصول کرتا ہے، تو اسی طرح یہ کمپنی غیر معمولی منافع کو ہضم کرتی ہے اور بیمہ دار کو چند فیصد پر راضی کرتی ہے۔ نیز یہ کمپنی خطرہ کے وقت خود بچ جاتی ہے اور خمیازہ پوری قوم بھگتتی ہے۔ مولانا مفتی محمد فرید صاحب، خادم دارالافتاء والحدیث، دارالعلوم حقانیہ، اکوڑا خٹک۔